حدیث پاک میں آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ پچھلی رات کے وقت اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری رات کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خاطر اپنا بستر چھوڑ کر میری عبادت کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تہجد کی نماز کی فضیلتیں روایات میں بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تہجد وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ بہت زیادہ دوست ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت ہمیں جاگ نہیں آتی، ہم الارم بھی لگاتے ہیں، کسی دوست کی ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں کہ مجھے کال کر کے اٹھا دینا، تو وہ کہتے ہیں بیلیں بجتی رہتی ہیں، گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، الارم بجتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جاگ نہیں آتی، ہم نہیں اٹھ پاتے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال کئی مرتبہ ہوتے ہیں کہ جاگ نہیں آتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو مسئلہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ تہجد جو ہے کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی نیکی ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء، پانچوں نمازیں جو فرض ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، تہجد کی نماز کو سامنے رکھ لیں اور نیک عمل سامنے رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب جو نیک عمل ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی کوشش سے کر لوں، میں بڑی کوشش اور جد و جہد کر کے یہ عمل کر لوں، نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی تابع داری کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا دن کوئی بندہ جو ہے بدنگاہی کرے، شراب پیے، غیبت چغلی جھوٹ بولے، بے حیائی کے کام کرے، تو سارا دن یہ گناہوں کے اندر گزارے، تو کہے کہ صبح مجھے تہجد کی نماز کے وقت آنکھ کھل جائے اور میں کہ صبح تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جائے اور میں اٹھ کر نماز ادا کر لوں، مجھے توفیق مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو جاگ نہیں نہ آتی ان لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو نماز کی توفیق نہیں ملتی ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیتا تو پھر اس کا دل نہیں لگتا نماز کے اندر، اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے بندے سے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، یہ عبادت کا ذوق شوق سب کچھ اس سے چھین لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پچھلی رات کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے محبوب اور نیک بندوں کے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے اور جو میرے محبوب ہیں ان کے اٹھنے کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے، تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کو جا کے اٹھا دو، فلاں فلاں جو میرے نیک بندے ہیں ان کو نیند سے بیدار کر دو۔ تو یہ بھائی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے عبادت کی توفیق، بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خود ان کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ خود ان کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فلاں فلاں جو میرے بندے ہیں ان کی کروٹ بدل دو، وہ میرے مقرب ہے، فرمایا ان کی کروٹ بدل دو، اگر وہ اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، وہ نماز پڑھ لیں تہجد کی، اگر وہ اٹھ کے تہجد کی نماز نہ پڑھے سوئے ہوئے ہیں تو ان کو سوئے رہنے دو، وہ آرام کریں گے، ان کا سونا جو ہے فرمایا وہ بھی عبادت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ میرے مقرب ہیں، وہ میرے مقربین لوگ ہیں۔ تو جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اگر رات سوتے ہیں صبح فجر تک سوتے ہیں، فجر کی نماز فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، نفلی ٹائم جو وہ نفلی عبادت نہیں کرتے،
اور جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اگر وہ ساری رات سوئی رہتے ہیں، اللہ ان کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ان نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منانا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا، تو یقین مانے آپ کا دل کرے گا میں قرآن کی تلاوت بھی کروں، آپ کا دل کرے گا میں تہجد بھی پڑھوں، آپ کا دل کرے گا پانچوں نمازیں پڑھوں، آپ کا دل کرے گا میں مسجد میں بیٹھا رہوں، آپ کا دل کرے گا میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں۔ کب؟ جب تم جو ہے اللہ کو راضی کر لو گے، نافرمانیوں سے توبہ کر لو گے، گناہوں سے توبہ کر لو گے، پھر آپ کا یہ دل کرے گا